بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت والی صحت اور عافیت والی زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات میں آسانی فرمائے۔ اور آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہیں۔ تو آج ہمارا موضوع ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم غزوہ خندق سے واپس آئے تو میں نے قریش کے ان لوگوں کو جمع کیا جو میری رائے سے اتفاق کیا کرتے تھے اور میری بات سنا کرتے تھے۔ میں نے ان سے یہ کہا، اللہ کی قسم تم لوگ جانتے ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام دینوں پر بری طرح غالب آتا جا رہا ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، تم لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، وہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا، میرا خیال یہ ہے کہ ہم نجاشی کے پاس چلے جائیں اور وہیں رہا کریں، پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم پر غالب آ گئے تو اس وقت ہم نجاشی کے پاس ہوں گے، کیونکہ نجاشی کے ماتحت ہو کر رہنا ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہو کر رہنے سے زیادہ پسند ہے، اور اگر ہماری قوم غالب آ گئی تو ہم جانے پہچانے لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھلائی کا ہی معاملہ کریں گے۔ سب نے کہا، یہ تو بہت اچھی رائے ہے۔ میں نے کہا، اس کو دینے کے لیے کچھ ہدیے جمع کر لو۔ نجاشی کو ہمارے ہاں کے چمڑے کا ہدیہ سب سے زیادہ پسند تھا، چنانچہ ہم لوگ یہاں تیار شدہ چمڑا کثیر تعداد میں جمع کیا، پھر ہم مکہ سے چلے اور اس کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کی قسم ہم وہاں ہی تھے کہ اتنے میں حضرت عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ وہاں آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نجاشی کے پاس حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بھیجا تھا۔ حضرت عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن امیہ نجاشی کے پاس ملنے گئے اور پھر وہاں سے باہر آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ عمر بن امیہ ہے، اگر میں نجاشی کے پاس جا کر ان سے ان کو مانگ لوں اور وہ مجھے یہ دے دیں اور میں ان کی گردن اڑا دوں تو قریش یہ سمجھیں گے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو قتل کر کے ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ چنانچہ میں نے نجاشی کے دربار میں جا کر نجاشی کو سجدہ کیا جیسے میں پہلے کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا، خوش آمدید میرے دوست، کو اپنے علاقہ سے میرے لیے کچھ ہدیہ لائے ہو؟ میں نے کہا، ہاں اے بادشاہ، میں آپ کے لیے ہدیہ میں بہت سے چمڑے لایا ہوں۔ چنانچہ میں نے وہ چمڑے اس کے سامنے پیش کیے، وہ اسے بہت پسند آئے کیونکہ وہ اس کی مرضی کے مطابق تھے۔ پھر میں نے ان سے کہا، اے بادشاہ، میں نے ایک آدمی کو آپ کے پاس سے نکلتا ہوا دیکھا ہے، وہ ہمارے دشمنوں کا قاصد ہے، آپ اسے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اسے قتل کر دوں، کیونکہ اس نے ہمارے سرداروں اور معزز لوگوں کو قتل کیا ہے۔ یہ سنتے ہی نجاشی ایک دم غصہ آ گیا اور اس نے غصہ کے مارے اپنا ہاتھ اپنی ناک پر اس زور سے مارا کہ میں سمجھا کہ اس کی ناک ٹوٹ گئی ہے، اور ڈر کے مارے یہ میرا حال تھا کہ اگر زمین پھٹ جاتی تو میں اس میں گھس جاتا۔ پھر میں نے کہا، اے بادشاہ، اللہ کی قسم اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ یہ بات آپ کو ناگوار گزرے گی تو میں آپ سے اسے بالکل نہ مانگتا۔ نجاشی نے کہا، تم مجھ سے اس آدمی کے قاصد کو مانگ کر قتل کرنا چاہتے ہو جس کے پاس وہی ناموس اکبر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے؟ میں نے کہا، اے بادشاہ، کیا وہ ایسے ہی ہیں؟ اس نے کہا، تیرا ناس ہو اے عمر، میری بات مان لے اور ان کا اتباع کر لے کیونکہ وہ حق پر ہیں، اور وہ اپنے مخالفوں پر ایسے غالب آئیں گے جیسے موسیٰ بن عمران فرعون اور اس کے لشکر پر غالب آئے تھے۔ میں نے کہا، کیا تم مجھے ان کی طرف سے اسلام پر بیعت کرو گے؟ اس نے کہا، ہاں۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میں ان کے ہاتھ اسلام پر بیعت ہو گیا۔ پھر میں اپنے ساتھیوں کے پاس باہر آیا تو میری رائے بدل چکی تھی۔ اپنے ساتھیوں سے میں نے اپنا اسلام چھپائے رکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لانے کے ارادے سے میں وہاں سے چل پڑا۔
راستے میں مجھے حضرت خالد بن ولید ملے، وہ مکہ سے آ رہے تھے، وہ فتح مکہ سے کچھ پہلے کا ہے۔ میں نے کہا اے ابو سلیمان کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم بات واضح ہو گئی ہے اور یہ آدمی یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کی قسم میں ان کے پاس مسلمان ہونے جا رہا ہوں، کب تک ہم ادھر ادھر بھاگتے رہیں گے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم میں بھی مسلمان ہونے جا رہا ہوں۔ چنانچہ ہم دونوں مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر مسلمان ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر میں نے قریب ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں، آئندہ کے گناہوں کے متعلق مجھے خیال نہیں آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بیعت ہو جاؤ، کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت بھی اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گیا، پھر واپس آ گیا۔ اس روایت کو بہقی نے واقدی کے حوالے سے زیادہ مفصل اور زیادہ بہتر طریقہ سے ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ مضمون بھی ہے پھر میں حبشہ سے چل دیا۔ حضرت عمر بن العاص بیان فرماتے ہیں کہ پھر میں حبشہ سے چل دیا، یہاں تک کہ جب میں ہدا مقام پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دو آدمی ذرا کچھ آگے جا کر پڑاؤ ڈال رہے ہیں، ایک خیمہ کے اندر ہے اور دوسرا دونوں سواریوں کو تھامے ہوئے ہے۔ غور سے دیکھنے سے پتہ چلا کہ یہ تو حضرت خالد بن ولید ہے۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ارادہ ہے، کیونکہ سارے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، کوئی ڈھنگ کا آدمی باقی نہیں رہا۔ اگر ہم یوں ہی ٹھہرے رہے تو ہماری گردن کو ایسے پکڑ لیا جائے گا جیسے کہ بھٹ میں بجو کی گردن پکڑ لی جاتی ہے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میرا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ارادہ ہے اور میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے خیمہ سے باہر آ کر مجھے خوش آمدید کہا، پھر ہم سب وہیں ٹھہر گئے، پھر ہم ایک ساتھ ہی مدینہ آئے۔ مجھے اس آدمی کی بات نہیں بھولتی ہے، جب ہمیں بیر ابو عتبہ کے پاس ملا، وہ یا ربا یا ربا یا ربا کہہ کر اپنے غلام کو پکار رہا تھا۔ ربا اس کے غلام کا نام تھا، لیکن اس کا لفظی ترجمہ نفع ہے۔ ہم نے اس کے ان الفاظ سے نیک فال لی اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ پھر اس نے ہمیں دیکھ کر کہا ان دو سرداروں کے بعد مکہ نے اپنی قیادت ہمیں دے دی ہے، جو یہ کہہ کر میری اور خالد بن ولید کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اور وہ آدمی دوڑتا ہوا مسجد گیا۔ مجھے خیال ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آنے کی خوشخبری سنانے گیا ہے، چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ ہم نے اپنے اونٹ مقام حرام میں بٹھائے اور اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے، پھر عصر کی اذان ہو گئی۔ ہم چل کر آپ کی خدمت میں آ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، جو ہمارے مسلمان ہونے سے بڑے خوش ہو رہے تھے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے، پھر حضرت عثمان بن طلحہ آگے بڑھ کر بیعت ہوئے، پھر میں آگے بڑھا۔ اللہ کی قسم جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں شرم کی وجہ سے اپنی نگاہ نہ اٹھا سکا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شرط پر بیعت کی کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں اور بعد میں ہونے والے گناہوں کا مجھے خیال نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اپنے سے پہلے والے تمام گناہ مٹا دیتا ہے اور ہجرت بھی اپنے سے تمام والے گناہ مٹا دیتی ہے۔ اللہ کی قسم جب سے ہم دونوں میں اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اس وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی پریشان کن امر میں اپنے کسی صحابی کو ہمارے برابر کا نہیں سمجھا۔ کل ہمارا موضوع ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھائے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔